پھر ایک اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ انسان چونکہ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی غلطی گناہ کرتا رہتا ہے، تو تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات انسان کے گناہوں کو صاف کرتی رہتی ہیں. کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ ہی نہیں کیا؟ ہم سب کو احساس رہتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، رہنا چاہیے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی قسم کی جسمانی یا روحانی یا جذباتی یا کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، جیسے کھانسی آ گئی، اب آپ کے سب کو تو نہیں آ رہی، کتنی امبیرسنگ بات ہے، مجھے کیوں آئی اور اس مجلس میں، لیکن ان کے لیے اجر ہے. جن کے اوپر یہ تکلیف گزری ہے ان کو اجر 1 گنا زیادہ لکھا گیا کیونکہ وہ ایک مشکل سے گزرے ہیں. لیکن ہم عام طور پر ریئلائز نہیں کرتے، ہم اس چیز میں گھٹ کے مرنے لگتے ہیں کہ ہائے ہائے میرے ساتھ کتنی امبیرسنگ بات میرے ساتھ کیوں ہو گیا، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ساتھ ہی اجر بھی شروع ہو گیا اور ساتھ ہی گناہوں کی صفائی بھی شروع ہو گئی ہے. ہر وقت تو ہم بھول چوک کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. کئی غلطیاں تو ہم جانتے ہیں، کئی جانتے بھی نہیں ہیں ہم کر چکے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بتائے کہ تم نے غلط کیا تو ہم بڑے آسانی سے مان جائیں. ایسا نہیں ہوتا کوئی کہے تم فوراً ری ایکٹیو ہو جاتے، کیا مطلب تمہارا کہ میں نے غلطی، فوراً جواب دیں گے، فوراً ری ایکشن شو کریں، فوراً تردید کریں گے، فوراً ڈیفینسو ہو جائیں گے، فوراً دوسرے کو سڑا دیں گے، سنب کر دیں گے اور اس کی ایک نہیں سنیں گے. یہی کچھ تو ہوتا رہتا ہے دن رات لوگوں کے بیچ میں، جس سے کتنے فساد اٹھتے ہیں. کہتے ہیں نا ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، حالانکہ اس نے آ کے بیٹھ کے ہی جانا ہے. وہ جو بیٹھنے لگتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو لوگ تو باتیں کرتے رہیں گے، تو کیا ہر بات کا جواب دینا ہم نے؟ کیوں؟ وائی؟ بہت سی باتیں وہ ناسمجھی سے کرتے ہیں، تو اگر وہ نہ سمجھے ہم بھی نہ سمجھ ہو جائے. آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، آپ آرام سے بیٹھے، اچانک جسم میں ایک زور سے لگتا سوئی چبھی ہے. کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ ہوتا نا، کبھی اچانک کہیں درد اٹھ جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ سب کے ساتھ ہوتا، تھوڑا یا زیادہ ہو جاتا. اب آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے اپنے آپ؟ کس نے کیا؟ کس کو ماریں گے؟ کہاں سے اٹھا؟ اندر سے اٹھا نا، خود ہی ذمہ دار ہے. کوئی وجہ ہوگی، کوئی امبیلنس کیا ہے ہم نے، کوئی چیز زیادہ کھا لی یا کوئی نہیں کھائی یا کچھ نہ کچھ زیادتی کی، تبھی ہوا نا. اور وہ ہوا کیوں؟ اللہ کے اذن سے ہوا. اللہ نے اجازت دی، ہو جاؤ، ہو سکتے، ہو گئی. تو جیسے ہمارے ود ان اوور سیلف تکلیفیں نکلتی ہیں، ایسے ہی باہر سے بھی آتی ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ جرسی پہننے لگے اور پیچھے سے دروازہ کھلا تھا، یوں بازو پر ٹھک لگا جا کسی غلطی، اچھا بازو تو دروازے کو پیٹنے لگتے ہیں، تمہیں کو لگنا تھا. حالانکہ اس وقت اپنے آپ کو کوسنا چاہیے کہ میں نے بے وقوفی کیا، مجھے بھول ہو گئی، میری ناسمجھی تھی، میری اپنی غلطی. لیکن ہم غلطی نہیں مانتے. پھر بھی اس بے جان دروازے کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بعض لوگ ایک لگا ایک اور لگاتے ہیں مار کے اس کو، اور ہاتھ ٹوٹتا ہے. تو بہت دفعہ ہماری غلطی ہوتی ہے اور ہم غلطی مانتے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی تکلیف بھیج دیتا ہے تاکہ ہماری غلطیاں صاف ہونے لگے. کیونکہ دیکھیے کہ غلطیاں گندگیوں کی طرح نا، اگر ہمارے اوپر لگی رہ گئی تو وہ تو داغ دبے بن جائیں گے. کئی ایسے مسلمان ہوں گے جو جنت میں جانے سے پہلے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، جن پہ انہوں نے توبہ نہیں کی، بخشوائے نہیں، جہنم میں پہلے گریں گے، وہ سزا بھگتیں گے. پھر ان کو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکالا جائے گا، پھر ان کو ایک نہر میں ڈالا جائے گا جس سے ان کے جسم دوبارہ بن جائیں گے اور وہ صاف ستھرے ہو کر جنت میں جائیں گے. لیکن جہنم میں جلنے کے نشان نظر آئیں گے ان کے جسم پر، وہ داغ نظر آئیں گے. تو جہنمیون ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لاٹ ہے جو جہنم سے ہو کے آ رہی ہے. کتنا عرصہ رہیں گے کیا اللہ عالم، کس پہ کیا بیتتی ہے. تو کتنی غلطیاں ایسے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی صاف کر لیں. تو کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے اور وہ صفائی ہونے لگتی ہے، کیونکہ دنیا میں صاف ہو جائے، مرتے وقت صاف ستھرے اللہ کے پاس پہنچے وہ کہیں بہتر ہے بنسبت اس کے کہ یہ دنیا عیش و عشرت میں گزار لیں اور گناہوں کو پلندہ سر پہ اٹھا کے جائیں. اللہ نہ کرے. تو اس لیے اگر چھوٹا یا بڑا کوئی تکلیف آتی ہے تو کہیں صفائی شروع ہو گئی ہے، کلیننگ شروع ہو گئی ہے، اور یہ ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، سورۃ آل عمران 195۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، آپ دیکھیے کہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے ہنستے بستے گھروں سے نکالا گیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب پاکستان انڈیا کے جب پارٹیشن ہوئی تھی، تو آپ نے اگر خود کوئی ایکسپیرینس نہیں بھی کیا ہو یا دیکھا نہیں ہو تو پڑھا ہوگا یا بڑوں سے سنا ہوگا۔ پچھلے دنوں ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو وہاں ایک خاتون تھی، وہ اس پارٹیشن کے وقت مائگریٹ کر کے آئی، تو وہ اپنا واقعہ بتا رہی تھی کہ ہمارا بہت بڑا گھر، ہر چیز اس میں پوری کی پوری، ہر چیز اپنی اپنی جگہ، بس چند گھنٹے کے نوٹس پہ ہم وہاں سے نکلے اور کچھ کیش، جیولری وغیرہ اس طرح کی چیز اٹھائی، اور باقیوں کو ہم نے اچھی طرح لاک وغیرہ لگایا کہ ہم پھر آئیں گے اور آ کے نکالیں گے، اور آج تک واپس نہیں جا سکے۔ پھر دوسرے لوگ آئے، انہوں نے کھولے گھر اور ان میں لوٹ مار ہوئی، جو بھی ہوا، اور دونوں طرف سے ہوا تھا، یہ ایک طرف سے نہیں تھا۔ یہ میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں، جس کا فرسٹ ہینڈ ہو اور جو بتا رہا ہو اگر آپ اس کی سنیں تو دل کو کچھ ہو جاتا ہے نا، کہ ایسے ایسے صدمے بھی لوگوں کو ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر امیجن کریں ہم جن گھروں میں رہتے ہیں اور ایک ایک چیز ہم نے کیسے رکھی ہوئی ہوتی، ایک ایک سوئی، دھاگا، چھوٹی بڑی چیز، یہاں یہ کینچی رکھی ہوئی ہے، یہ چمچ رکھا ہوا ہے، یہ نائف ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اور اگر کوئی ادھر سے ادھر کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سب گڑبڑ کر دیا تم نے۔ لیکن کس طرح انسانوں کے اوپر بعض اوقات اتنے بڑے بڑے حادثے آتے ہیں کہ چند دن پہلے تک بھی ان کو پتا نہیں تھا، ورنہ کچھ تو ٹھکانے لگاتے، تو یوں بیٹھے بٹھائے اٹھنا پڑا، جانا پڑا۔ اب دنیا میں تو کوئی بھی نہیں جو اس کو کمپنسیٹ کر سکے، اس کو کلیم بھی کیے لوگوں نے، کلیم پیپر بھی داخل کرایا، بہت کچھ کیا، لیکن اسے کچھ نہیں ملا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد سب کچھ کھو دینے کے باوجود، بلکہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ دوبارہ اچھا بنا لیا لوگوں نے۔ رزق اللہ نے قسمت میں لکھا تھا نا، ہاتھ پاؤں ساتھ دیے ہیں، دل دماغ دیا ہے، سوچو، کام کرو، محنت کرو، پھر بن جائے گا۔ اب اگر اس جانے کے ساتھ وہ خود کو ہی مار دیتے تو زندگی چلی جاتی، خودکشی کر لیتے، یا پھر صدمے سے نڈھال ہو کے پڑ جاتے اور کام نہ کرتے، تو دوبارہ اس سے بہتر کیسے بنتا؟ کچھ بھی نہ بنتا۔ تو جو چیز ہو گئی سو ہو گئی۔ جو لوگ گھروں سے بھی نکال دیے گئے، بھرے کے بھرے گھر ان کے رہ گئے، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی پڑی، اور انہیں اللہ کے راستے میں اذیتیں دی گئیں، وہ لڑے اور قتل کیے گئے، یقیناً میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے ایسے حادثے، انسان کی خطائیں، غلطیاں جو اس نے جان کے کی، جو انجانے میں کی، جو وہ بھول کے کر گیا، جو اس کو یاد ہے، جو اس کو یاد بھی نہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے ان تکلیفوں کی وجہ سے۔ سورۃ آل عمران 141 میں فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی آزمائش کیوں آتی ہے؟ مومن کو کلین کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے، نکارنے کے لیے، اور کافروں کو مٹا دے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں گیا جب آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے جسم کو چھوا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ تو آپ نے فرمایا اجل، ہاں، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، ہاں مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ درجہ بڑا، تکلیف بھی بڑی، اس لیے کبھی یہ نہ سوچے کہ میری بیماری زیادہ، دوسرے کی بیماری سے میری شوگر کیوں ہائی ہے میرے میاں کے مقابلے میں، جس کی ہائی ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ تو جب انسان کو یہ علم ہوتا ہے تو پھر وہ سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میرے لیے اجر بھی زیادہ ہے، اور پھر اس طرح انسان تسلی میں آ جاتا ہے۔ تو جب کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کی بیماری دوسرے سے زیادہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف یاد کر لیں کہ آپ کو دگنا بخار ہوتا تھا۔ پھر فرمایا اسی حالت میں جس مسلمان کو بیماری یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ آج کل گرے ہوئے نا، وہ پھر نئے آنے والے، یہ بھی تو دیکھیے نا، گرتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں دن رات بدلتے رہتے ہیں، تو کبھی بھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا حال برے حال میں بدل سکتا ہے اور برا حال اچھے حال میں بدل جائے گا انشاءاللہ، اس لیے غم نہیں منانا بہت۔ پھر آپ نے ایک اور موقع پہ فرمایا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب
ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، اس وقت اگر آپ ٹائرڈ ہیں تو ڈونٹ وری، جو بھی کوئی تھکاوٹ، درد، غم، حزن، تکلیف، پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا جو اس کو چبھتا ہے، ٹھوکر ہی لگ جاتی ہے کبھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے عوض اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے. اس لیے کسی تکلیف کے آنے پہ ناراض نہ ہوا کرے اللہ سے. یہ لفظ جو نا نصب تھکاوٹ ہوتی ہے اور وصب ہوتا ہے دائمی درد. کچھ درد ایسے ہوتے ہیں نا جو ہوتے چلے جاتے ہیں. کچھ بیماریوں میں درد کو آرام نہیں آتا، ٹرینکولائزر دیتے ہیں، پین کلر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر اور ہائی ڈوز دیتے ہیں، پھر اور دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی کچھ نہیں کر پاتے، بس سلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن درد نہیں جاتا. تو وصب ایسے درد کو کہتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتا. لیکن عموماً جب ایسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم برا بلا کہنے لگتے ہیں، ابیوسو ہو جاتے ہیں، ابیوسو لینگویج یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہم سے بات کرے اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. اب یہ پھر گناہ جھڑنے کے بجائے ساتھ اور بھی جمع کر رہے ہوتے. اس لیے اس موقع پر یہ یاد رکھیے کہ مشکلات کے آنے کو ہم نہیں روک سکتے. اصل چیز کیا، امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم اس وقت اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں، ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، اس وقت کیا کرتے ہیں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک خاتون کے پاس سے گزرے، ان کا نام ام صائب تھا یا مسیب. تو وہ کانپ رہی تھی، شیورنگ. پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے بخار ہے، اللہ اس کو برکت نہ دے، اللہ بخار میں برکت نہ دے. بظاہر دیکھنے میں کچھ برا جملہ نہیں لگ رہا. آپ نے فرمایا بخار کو گالی مت دو. یعنی اس نے اپنے ایسے انداز میں کہا ہوگا نا کہ اس کو برا بلا کہا بخار کو. بلا شبہ یہ اولاد آدم کی خطائیں اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے. یعنی بالکل صاف کر دیتا ہے بخار انسان کو. اور ابن آدم کا جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے وہ اسے دنیا میں مل جاتا ہے، اور دنیا میں اس گرمی کے ذریعے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں جانے سے بچ جاتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اس پر برا نہیں ماننا چاہیے. ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت اپنے نفس، اولاد اور مال کی آزمائش میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو جلد ہی دنیا میں عذاب دے دیتا ہے، اور جب وہ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس عذاب کو روک دیتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو بدلہ دیتا ہے. تو اگر دنیا میں کوئی تکلیف آ گئی ہے تو سمجھیے کسی غلطی کا کفارہ یہی ہو رہا ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے، بشرطے کہ انسان اللہ سے اچھا گمان رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اس نرم و نازک کھیتی کی مثال ہے جس کو ہوا جھکاتی اور مائل کرتی رہتی ہے. یعنی جب ہوا چلتی ہے تو آپ نے دیکھا پتے ہلتے رہتے ہیں، کچھ جھک جاتے ہیں درخت. تو مومن کے اندر تکلیف سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، ہمبل ہو جاتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو دیکھنے لگتا ہے. اسی طرح مومن کو آزمائش آتی رہتی ہے اور اس کو اللہ کے آگے جھکاتی رہتی ہے. اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے جو اس وقت تک نہیں ہلتا نہ جھکتا جب تک کہ کٹنے کا وقت نہیں آ جاتا. یعنی مومن پہ جو تکلیف آتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے آگے روتے ہوئے گر جاتا ہے. لیکن منافق نہیں، منافق اکڑ جاتا ہے، وائی می، مجھے کیوں یہ تکلیف آئی اور میں اللہ سے ناراض ہوں، اور نعوذ باللہ اس قسم کے غلط کفریہ کلمات کہتا ہے. کہا کہ حتیٰ کہ وہ کٹ جاتا ہے، وہ مرتے دم تک اللہ کے آگے جھکتا نہیں. تو مومن کو اس کے بدن میں، مال میں یا اولاد میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. لیکن منافق پہ جب تکلیف آتی ہے تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ نہیں بنتی، بلکہ قیامت کے دن پچھلے گناہ اور اس تکلیف کے آنے پر جو ناراضگی ہے وہ سب لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور وہاں پھر پوری سزا بھگتے گا. تو اس لیے عزیز بہنوں، جو بات آج سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں حسن ظن میں اضافہ کرنا ہے، مشکل سے اچھی طرح نپٹنا ہے، اسے گناہوں کا کفارہ سمجھنا ہے، اللہ کی رضامندی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھنا ہے،
اور اس حکمت کو جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مجھ سے کیوں روک دیا, کیوں ڈیلے کر دیا, کیوں یہ حادثہ میری زندگی میں پیش آیا, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے, کیا مجھے کچھ اور کرنا ہے, یا رب تو مجھے وہ دکھا دے تاکہ میں اس زندگی کو بہترین طریقے سے گزار کر تیرے پاس آؤں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں اور راحتیں جہاں کوئی غم نہیں اور کوئی تھکاوٹ نہیں اور بہترین محلات ہیں اور بہترین لباس اور بہترین کھانے کی چیزیں اور ہر تمنا انسان کی وہاں پوری ہونے والی. انسان چاہے گا کہ اس کی اولاد ہو تو بغیر کسی تکلیف کے اس کو جس عمر کی اولاد چاہیے اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیں گے, اور جو بھی چیز اس کی خواہش ہے کچھ بھی نہیں چھٹے گا اور وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا. سب سے مزے کی بات یہ, تو اس لیے دنیا تو ہے ہی ٹیسٹ کی جگہ, کمرہ امتحان ہے, تو اگر یہاں ٹیسٹ آ رہے ہیں تو یہ تو آنے ہی ہے, کیونکہ ٹیسٹ انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور حکمت عطا کرے, اللہ سے حسن ظن عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس میں سے جو آیات اور احادیث میں نے پڑھی ہیں وہ اس کتاب میں ہے, مشکلات کا مقابلہ. اسٹال پر یہ کتاب ہوگی, آپ لوگ اگر لینا چاہیں, اور باقی بھی بہت خوبصورت حدیثیں اس میں موجود ہیں, آپ لے سکتے ہیں. میں نے تو صرف چند آیتیں اور 2-4 حدیثیں یہ آپ کو سنائی ہیں, باقی آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ اگر یہ سامنے کہیں پڑھی گا نا کتاب, تو جب کوئی مشکل آئے تو جا کے بس ایسی رینڈملی کھول لیا, یوں کوئی نہ کوئی بات ایسی مل جائے گی کہ جس سے آپ کو یاد دہانی. اب مثلاً ابھی آپ نے لیکچر سنا, ابھی تو ٹھیک ہے کچھ سمجھ میں آ گیا, لیکن جو ہی آپ جائیں گے کوئی مشکل پیش آئے گی تو لیکچر بھول جائے گا, تو پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز, مشکلات کا مقابلہ دعاؤں سے بھی کیا جاتا ہے, تو خوب خوب دعائیں مانگیں. اس میں ایک کتاب ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اس میں جنات کا شر ہو یا انسانوں کا ہو یا حاسدوں کا ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی تکلیف پریشانی ہو یا حفاظت کی دعائیں, یہ ساری اکٹھی کر دی گئی ہیں. اور اس میں چیزیں اوتھینٹک ہیں, اور شروع میں دعائیں دے دی گئی ہیں اور آخر میں ان کے ریفرنس دیے ہیں اور احادیث لکھی ہوئی ہیں. آپ پیچھے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر دعائیں اور ان کا ترجمہ ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں, یا آج کے اس میں سے کوئی چیز آپ نے سیکھی ہو شیئر کرنا چاہیں یا کوئی مزید اضافہ کرنا چاہیں, موسٹ ویلکم. جی وعلیکم. لیکن قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے, ایٹ لیسٹ نہ کوئی ترجمہ پڑھتے ہیں اور بالکل عربی پڑھتے ہیں. میرا کوشچن ہے کہ خالی عربی پڑھنے کے جبکہ آپ کو اردو اور انگلش دونوں پڑھنے آتی ہے, کیا ہم قرآن کا حق ادا کرتے ہیں قرآن کو اس طرح سے پڑھنے کا؟ دیکھیے, کسی بھی چیز کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب اس سے فائدہ اٹھایا جائے نا, جس کام کے لیے وہ بنی ہے. مثلاً اگر آپ کو ایپل سے فائدہ اٹھانا ہے, ایپل پروڈکٹ نہیں بلکہ کھانے والا ایپل, یہ آپ چلیں پروڈکٹ بھی کر لیتے ہیں. آپ گھر میں لا کے بہترین آئی فون 5 رکھ لیں, لیٹسٹ ٹیکنالوجی رکھ لیں, لیکن آپ کو یوز ہی نہ کرنا آتا. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ صرف فون یوز کرتے ہیں, حالانکہ اگر آپ اس کو میکسیمم یوز کریں تو اس میں تو ایک پوری دنیا ہے, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, فون لے لیتے ہیں, حتیٰ کہ اپنی ایپس کو اپڈیٹ بھی نہیں کرتے, اور وہ اٹکے پھنسے جو بھی کریں ان کو کچھ پتا نہیں, انہوں نے صرف فون کرنا ہے اس سے کہ خوبصورت فون ہے. یہ صرف فون نہیں ہے, یہ تو پورا کمپیوٹر ہے. یعنی اگر آپ کے گھر میں اتنا بڑا کمپیوٹر ہے وہ سب کچھ اس کے اندر ہے. لیکن کچھ لوگ پورے کمپیوٹر جتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ صرف فون کا فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن مجید تو خزانہ ہے, ایسا خزانہ البحر لا ساحل لہ, ایسا سمندر جس کا ساحل ہے ہی نہیں, سمندر ہی سمندر ہے. جتنا نیچے اترتے جائیں گے اتنے خزانے پاتے جائیں گے, جتنا غور و فکر کریں گے. لیکن ہم اس سے بس صرف ہر حرف کی 10 نیکی کا ثواب لیتے, حالانکہ وہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہمیں دے سکتا ہے. تو آپ ایسا کیجئے کہ جن لوگوں نے مزہ نہیں چکھا ان کو تھوڑا مزہ چکھا دیا کیجئے. فہم القرآن کا جیسے ترجمے کی CD ہے وہ ان کو گفٹ کر دیجئے, یا کوئی ایسی چیز جس سے ایک دفعہ قرآن سے ان کو جب جواب ملنے لگیں گے پھر ان کا انٹرسٹ خود ہی ڈیولپ ہو جائے گا اور وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. جی آپ فرمائیے. آپ نے لاسٹ میں کہا تھا کہ 10 آیت قرآن کی رات کو بھی پڑھ لی تو وہ شروع کر دی, تو پھر میں نے جا کے کچھ لوگوں کو بتایا تو وہ کہہ رہی ہے پوچھنا کہ سورت ملک بھی اسی میں آئے گی کہ نیا قرآن شروع کریں. دیکھیے سورت ملک تو ہم روزانہ روٹین میں پڑھتے ہی ہیں, لیکن میں نے صرف ایک طریقہ بتایا تھا کہ جس سے ہم نیکی میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا قرآنی اور مسنون دعائیں,
تو اس میں سے روز جو آیات 10 دعائیں پڑھ لی تو 10 آیتیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اور 10 چیزیں قبول ہو جائیں تو اور کیا چاہیے. یعنی جو پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کتاب لے کے اس میں نمبر ڈالے ہوئے تو ہر روز 10 دعائیں مانگ لیں, اور وہ بھی آپ کہیں اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں. سوتے وقت بازو کو اتنا یقین کریں کہ چند سیکنڈ لگتے ہیں 10 دعائیں پڑھنے. لیکن دعا ہو یا نماز ہو, اس میں خشوع اور میننگ لانے کے لیے رک رک کے پڑھا کریں. یعنی میں جب پڑھتی ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں, اچھا اس کا یہ مطلب ہے, یہ کہا ہے, یہ یعنی کہ اس کو ذرا سا روک کے پڑھتی ہوں. جو ہی تیز پڑھا تو وہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھا. تو اصل فائدہ نماز کا, یہ دعا کا جب ہی ہے جب سمجھ رہے ہوں آپ. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہمیں غیر مسلم ملکوں میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہجرت کر کے مسلم ملک میں جانا چاہیے, انلیس کہ آپ دین کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ کون سا ملک ایسا ہے جس میں سب کچھ اسلام کے مطابق ہے, کوئی ایک نام مجھے بتا دیں. اور کون سی زمین اللہ کی ایسی ہے کہ جہاں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ خبردار جو اسلام کا نام لیا. اب اگر اس مفروضے کے اوپر ہم سب لوگوں کو دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی مسلمان ہے سب نکال لیں, کون ملک ان کو قبول کرے گا, کون ملک ان کو جاب دے گا, کہاں پر ٹکیں گے؟ لوگ پریکٹیکل ٹرمز میں نہیں سوچتے, صرف آئیڈیل اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پر ہیں تو آپ کا حساب آپ سے لیا جائے گا کہ آپ کیسے رہے ہیں. مثلا ایک چھوٹی سی حدیث ہے, کل معروف ان صدقہ, ہر معروف صدقہ ہے. ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں ہر نیکی صدقہ ہے. معروف کہتے ہیں کسی بھی اچھے کام کو جو کسی بھی ملک یا علاقے یا قوم یا جگہ کا ہو جو اسلام سے نہ ٹکراتا ہو, اگر آپ اس کو اچھی طرح کرتے تو وہ بھی آپ ایک صدقہ کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. مثلا کوئی شخص آپ کو, تو مسلم ہو نان مسلم ہو, اگر وہ آپ کو کسی خیر کے کام کے لیے دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مدد کرو, تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں یہ نان مسلم ہے مجھے نہیں کرنا, نہیں ایسا نہیں کریں گے. اگر وہ کوئی ایسا کام کہہ رہا ہے جس میں ہمارے دین کے خلاف کچھ نہیں جاتا, کوئی حرام چیز نہیں ہے, کوئی غلط چیز نہیں ہے, ایک اچھا بھلائی کا کام ہے, آپ تعاون کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں اسلام نے کیا سکھایا, تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی پر تعاون کرو ایک دوسرے سے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور زیادتی میں کسی سے تعاون نہ کرو, چاہے کوئی مسلمان ہی کیوں نہ بلا رہا ہو, اس سے بھی نہیں تعاون کرو. تو ہمارے دین میں تو اتنی وسعت ہے, اتنی خوبصورتی ہے. اور آپ لوگ اگر کسی بھی جگہ رہتے ہیں اور شکر گزار ہو کے رہتے ہیں اور اس ملک کے قانون کی پابندی کرتے ہیں اور کسی کو اذیت نہیں دیتے اور آپ غلط کام نہیں کرتے, تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نے لکھا ہے انلیس کہ آپ دین کے فروغ کے لیے کام کریں. کیا جو شخص مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں ان پہ فرض نہیں دین کے لیے کام کرنا؟ ان پہ بھی ہے, ان پہ بھی ہے اور آپ پر بھی ہے. نہ وہ بچے ہوئے نہ آپ بچے ہوئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم خود بھی اچھے بن کے رہیں اور اچھائیوں کو پھیلانے والے ہوں. ہم صرف اپنی جنت کی فکر نہیں کریں, ہم دوسروں کی آخرت کی بھی فکر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کس کی تھی؟ اللہ کا باخر نفس کا لا آثاری, لوگوں کی فکر تھی. آپ کو اپنی فکر نہیں تھی کہ میرے گھر کھانا ہے کہ نہیں. اور ہماری امت کی فکر ساری کیا ہے, میرے گھر میں کچھ ہے یا نہیں, باہر لوگ کس حال میں, جنت میں جائیں جہنم میں جائیں ہماری بلا سے. نہیں, یہ خود غرضی غلط ہے. چاہے آپ مسلم ملک میں رہیں یا کسی اور ملک میں. جہاں تک کسی بھی فنکشن میں جانے کا تعلق ہے تو پھر یہی اصول یاد رکھیے کہ کہیں پر بھی جب اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے نہیں شریک ہونا. اگر رشتے دار ہیں تو آپ ان سے بھی اچھے طریقے سے معذرت کر لیں. کیا میں دین حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا سکتی ہوں؟ دیکھیے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں بھی دین سیکھنے کے مواقع ہیں, کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے. اپنے گھر میں رہ کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. میں تو یہاں جب سے آئی ہوں دیکھ رہی ہوں ہر ویسینٹی میں ماشاءاللہ کلاسز ہو رہی ہیں, ہر علاقے میں لوگ موجود ہیں. اسکائپ پہ پڑھانے والے ہیں, فون پہ پڑھانے والے ہیں, انٹرنیٹ پہ پڑھانے کے مواقع موجود ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں رہ کے آپ قریب ترین تلاش کریں, کیونکہ کسی اور جگہ پر آپ جائیں گے آپ کو بھی مشکل ہوگی, ان کو بھی ہوگی. دیکھیے کسی بھی سوسائٹی میں جب آپ رہتے ہیں نا تو اس میں مثلا ملٹی کلچرل لوگ ہوتے ہیں, مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے, مختلف عقیدہ رکھنے والے, بس ہر ایک معروف طریقے سے تعلق رکھیے اور اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ دیجیے اور دوسروں پر احسان کا رویہ اختیار کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ احسان کیا
کیونکہ ہم لوگوں میں اگر یہ تفریق کرنے لگیں گے یہ اس فرقے کا ہے، یہ اس جماعت کا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو ٹھیک ہے آپ اپنی فکر کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اور جب دوسروں کے ساتھ تعلق کا معاملہ آئے تو کسی سے کوئی اچھی بات لے لیں لیکن کسی کی غلط عادت کو اپنے اوپر مت لے کر آئیں. کسی کی زندگی میں کوئی بڑی مشکل یا پریشانی نہیں آئی تو کس طرح اپنے گناہوں کو دھو سکتا ہے، کس طرح زیادہ اجر لے سکتا ہے. زیادہ بڑی نہیں ہے اور عافیت کی دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ لائے تکلیف. لیکن یہ ہے کہ ایک دعا ہے یہ قرآنی اور مسنون دعاؤں میں، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، جلدی ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی، جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا اس کو بھی. یہ ہے قرآنی اور مسنون دعاؤں کی چھوٹی سی کتاب. اس کو اگر آپ اپنے بیگ میں رکھیں، کہیں بھی سفر کرتے ہوئے رستے میں پڑھیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے اور دعاؤں کے ساتھ چونکہ ترجمہ بھی ہے تو ساتھ ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھا کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے اچھے الفاظ ہیں، کچھ فائدہ ہوگا مگر میکسیمم نہیں. تو ہر چیز میں ہم میکسیمم چاہتے ہیں تو اس معاملے میں بھی زیادہ سے زیادہ بھلائی کی طرف چاہیے. جی میں سب یہ پوچھا والد کہ آپ سے استاد کہ ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر نان مسلمس بھی ہیں اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اچھائی دکھائیں اپنوں کو لیکن ہر انسان کو نہیں دکھاتے. اور میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ جیسے اگر آپ ایلڈرلی سے بات کر رہے ہیں تو وہ اگر نان مسلم بھی ہوں ان سے بھی آپ تمیز اور عزت سے بات کریں، اور اگر کوئی بیمار ہے تو نان مسلم ہے ان کو بھی آپ عزت سے اور کائنڈنیس سے اور رحمت سے دکھائیں. لیکن کبھی کبھی مجھے وسوسہ سے آتا ہے کہ آپ کو اس کا اجر اتنا نہیں ملے گا جتنا نہیں ملے گا. غلط ہے نا. یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے. دیکھیے کسی کے ساتھ بھی بھلائی، کسی جانور کے ساتھ بھی آپ بھلائی کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر وہ چیز جس کے اندر تر جگر ہے، جو تکلیف دکھ محسوس کرتی ہے، اس کا دکھ دور کرنا جو ہے وہ نیکی ہے. اس سے مسلم نان مسلم کا فرق نہیں. کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا ایک لڑکا جو یہودی تھا، اور جب وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ وہاں گئے تو آپ نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی. تو وہ بچہ اپنے والد کو دیکھنے لگا کہ میں کیا کروں. تو اس نے کہا بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو. تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا. جب آپ وہاں سے نکلے اور وہ فوت ہو گیا تو آپ اتنا خوش تھے کہ اللہ کا شکر کہ جس نے میری وجہ سے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو اگر آپ کسی کی عادت ہی نہیں کرتے، کسی کے کام ہی نہیں آتے اور کسی کا خیال ہی نہیں رکھتے، آپ ان کو اسلام کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ بد اخلاقی، بدتمیزی اور خود غرضی سے؟ ہرگز نہیں. مومن ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاق ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی صریحاً ایسا کام کر رہا ہو جو حرام ہے یا غلط ہے تو اس کو اس سے روکتا ہے. وہ ایک سچویشن ہوتی ہے. لیکن ایک شخص تو ایک نارمل زندگی بسر کر رہا ہے جس کو علم ہی کوئی نہیں اچھا برا کیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ایک تن کے کھڑے ہو جائیں اور دل میں ایک ایسی چیز رکھ لیں. جب طائف والوں نے پتھر پھینکے تھے تو آپ نے جب جبریل آئے تھے کہ میں ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس ڈالوں تو آپ نے کیا کہا تھا کہ یہ جانتے نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں. اتنے غلط کام کرنے والوں کے لیے بھی آپ نے ہدایت کی دعائیں مانگی. آپ راستے میں کسی کو برا کرتے دیکھیں، کہیں کسی کے ساتھ، اگر آپ اس کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے تو ان کے لیے دعائیں کر دیا کریں کہ اللہ یہ جانتے نہیں، ان کو اسلام کی ہدایت دے. کیونکہ جو جانتے بھی ہیں میڈیا کے ذریعے وہ الٹا ہی جانتے ہیں، اس سے قریب آنے کے بجائے دور جاتے ہیں. لیکن میڈیا جو بھی کرے اگر آپ لوگ اچھے ہیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں مسلم تو ایسے ہوتے ہیں، وہ غلط کہہ رہا ہے. تو اس امیج کو بھی آپ کا اخلاق اور آپ کا طریقہ درست کر سکتا ہے. جی آپ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال کرنا تھا کہ جب اس کو کیسے الگ جاؤ ہمارے گھر میں ختم ہے قرآن شریف پڑھنا ہے یا یاسین سورت پڑھنی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا منع کرتے ہیں کہ نہیں خود پڑھنا چاہیے. جیسے اگر والد صاحب فوت ہو گیا یا ماں فوت ہو گیا ان کے لیے نا قرآن پاک کا ختم کرنا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، کہتے وہ خود پڑھو خود ہی سب کچھ کرو. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جی ایسا ہے کہ کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت تو کرنی چاہیے، افسوس کے لیے جانا چاہیے اور اس کی ہمدردی کرنی چاہیے، کھانا بنا کے بھیجنا چاہیے، باقی چیزیں. لیکن جو ہمارے یہاں یہ رواج ہو گیا نا کہ کئی دن تک وہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے ایسا کچھ کیا نہیں تھا. تو اگر ہم کوئی کام ایسا شروع کر دیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو وہ بدعت بن جاتا ہے. یعنی کوئی بھی عبادت نئی نکال لیتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں تو وہ پھر نقصان دیتی ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کے اوپر ایک بوجھ بھی ہو جاتا ہے اور ایک ایسا کام ہم کر رہے ہیں جو ہمیں بتایا نہیں گیا کرنے کو.
تو دوسروں کے لیے دعا کیجیے، بخشش کی دعا مانگیے، اور ان کے لیے جتنی بھی دعا کریں ان کو فائدہ دے گا. لیکن قرآن اور نماز ایسی چیزیں ہیں دو کہ جب تک خود نہ پڑھیں تو فائدہ نہیں ہوتا. اپنی نماز بھی خود پڑھنی ہے اور اپنا قرآن بھی خود پڑھنا ہے. جی وعلیکم السلام. کوشچن یہ پوچھ رہے ہیں، جیسے ہم لوگ کو سب کو پتا ہے کہ قرآن یا جو بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وضو سے پاک صاف ہو کے قرآن پڑھنا چاہیے. مگر آج کل جو ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ، موبائل، جب ہم اس پہ پڑھتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کرنا چاہیے وضو اور بعض کہتے ہیں نہیں کرنا. جیسے موبائل ہے، آئی فون ہے، اگر اس پہ پڑھ رہے تو کوئی بات نہیں، وہ تو امیج ہے ایک. نہیں وہی، مگر پھر جو وضو کا ہمارا جو کانسیپٹ ہے آہستہ آہستہ نیو جنریشن میں تو پھر ختم ہو جائے گا. سمجھیں گے ہم انٹرنیٹ پہ پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ، تو وضو کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے وضو نماز کے لیے ضروری ہے، قرآن مجید کے لیے مست نہیں، افضل ہے. طہارت جیسے لوگ اس کو چھوئیں گے ایز اے بک جو ہے ہم قرآن جو ہے ایز اے بک ہم وضو کر کے ہی. جی آپ دیکھیے کہ جو دین میں آسانیاں دی گئی ہیں نا، اگر ان آسانیوں کو ہم اپنے لیے مشکل کریں گے تو بچے قرآن کو نہیں ہاتھ لگائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح تو پھر ہم آئی فون یوز ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں تو ہر وقت قرآن مجید موجود ہے. تو وہ کیا ہے، الیکٹرانک چیز ہے، یعنی اگر اس کو آپ کوئی پکڑے یا ہاتھ لگائے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان حروف کو اگر کوئی شخص یہاں سے فون اٹھائے ہوئے ہے، چاہے قرآن ہے اسکرین پہ یا نہیں ہے، وضو کے بغیر اگر وہ چھو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور جب منہ سے ہم پڑھتے ہیں تو منہ پاک ہوتا ہے، وضو نہ بھی ہو تو منہ سے الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے منع نہیں کیجیے، ورنہ تو بچے پڑھنا چھوڑ دیں گے. وہ دیکھیے میں قرآن مائنوں سے پڑھ رہی ہوں آن لائن، لیکن مجھ میں عمل نہیں آنا. میں کسی سچویشن میں آتی ہوں تو میں صبر نہیں کر پاتی. یہ سب کا حال ہے. تو میں صبر بھی کر لیتی، اس کا مجھے عمل کیسے آئے گا، میں اس پہ بہت پریشان. جی اس میں آپ دیکھیے کہ عمل کا ارادہ آپ خود کریں گی. وہ عمل کسی کے کہنے سے نہیں آتا، اپنے ارادے سے آتا ہے کہ میں نے کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک غلطی کرنے کے بعد اس پر جب توبہ کریں تو وعدہ کریں آئندہ نہیں کروں گی، اور کئی دن تک اس کے اوپر چیک رکھیں اپنے لیے. پھر اپنے لیے سزا رکھیں کہ اگر کی تو یہ کروں گی، روزہ رکھوں گی مثلا، یا نفل پڑھوں گی، یا صدقہ کروں گی. اور دعا بھی کریں کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک تو مجھے توفیق نہیں دے گا، مجھے تیری توفیق چاہیے. تو انشاءاللہ دعا کی برکت سے آپ دیکھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں یہ بات ایکسپٹ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ بھی مختصر نہیں میرا دل. یہ الفاظ اگر بار بار آپ کہیں گے تو شیطان خوش ہوگا. یہ جملہ آپ نے کہنا ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ پریشانی اپنی جگہ، لیکن ایک چیز لے کے کوئی ایک عادت، سب پہ اکٹھا نہیں کام شروع کریں. ایک عادت لے کے پہلے اس پہ ورک شروع کریں. آئندہ میں غیبت نہیں کروں گی، غیبت نہیں کروں گی. کیا کیا طریقے انشاءاللہ سورۃ الحجرات میں میں نے کافی ٹپس دی ہوئی ہیں کہ کیسے بچنا ہے. ایک بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جو کرنے لگے اس کو صاف بتا دے بھی مجھ سے یہ باتیں نہ کرو، اور جس کی وہ کر رہا ہے اس کی تعریف شروع کر دے تو وہ نہیں کرے. اگر انٹرنیٹ پہ میل ٹیچر سے پڑھ رہے ہوں کہہ رہی ہے انٹرنیٹ پہ میل ٹیچر سے پڑھنا ٹھیک ہے، اکیلے نہیں پڑھیں، گروپ میں پڑھ لیں. یعنی کوئی اسکالر ہے تو آپ اگر لڑکیوں کا گروپ ہے تو وہ ٹھیک ہے، ایک لڑکی نہیں پڑھے. ٹھیک ہے؟ Yes, you have a question? Yes, alhamdulillah. Yes. You inspired me. I'm not sure about everybody else, but you have had like a very, very big impact in my life in terms of how I would like to use my life and how relationship with the Quran and have you shared it with the world. And I'm sure all these ladies here, these sisters here, they appreciate this relationship. My basic question is, how do we, from just our little knowledge, now we travel with the Quran? How do we learn more about the Quran? Where do we start? And where do we go to gain, inshallah, as much knowledge as we do? If you know Arabic, you can go to Egypt, you can go to Saudi. If you know some scholars, they give private tuitions as well. And if possible, you can go to some university also. Is there a particular university or university? Jamiat ul-Imam, I think they have women's section also. Riyadh University. In Riyadh, there are 2-3 universities. I don't know specifically. I know they have scholarship for female students also. And I know some of my students, they have gone there. But exactly I don't know which university. Could you give one of their numbers? You ask them and... If you send your query on info@alhudapk.com, inshallah I'll try my best to find out their number and send you, inshallah. Okay? Give the reference that I'm that sister and I need that number, and inshallah I'll try my best. Okay? جی یہ ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں اس بارے میں کنفیوژن ہے کہ 4 امام ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے پیچھے جانا چاہیے. ڈیئر سسٹرز،
میں ان چاروں اماموں کا جو امام ہے اس کے پیچھے جاتی ہوں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی بات زبان سے ایسی نکلے جو آپ کو پسند نہ ہو تو ہماری اصلاح کر دے اور ہمیں معاف فرما دے. اور جو باتیں تیری رضا اور پسند کے مطابق ہوئی ہیں یا اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے. جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ان کو پورا فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما، دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں دین کی بہترین سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد اور ایک دوسرے کی محبت اور خیر خواہی عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں تکلیفوں سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہمارے دین میں ہمیں مت آزمانا اور ہمیں استقامت نصیب فرمانا اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرمانا. یا اللہ جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے اور جو آئے ہیں سب کی محنت قبول فرما اور انہیں بہترین جزا عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.